حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو لوگ صحابہ کرام کی بات آئیں گے اور یہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دل میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ الحشر۔ سامعین گرامی، گزشتہ سے وابستہ جمعۃ المبارک میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق 3 طرح کے افراد کے ذریعے جڑا ہوا ہے، اور یہ تعلق فقط نسبت کا تعلق نہیں ہے، یہ ایمان کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ ہر طرح کی جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے، جتنی بھلائی ہو سکتی ہے، جتنے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، جتنی اچھی یاد ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں کے مستحق یہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ ان میں ایک تو صحابہ کرام ہیں جو مسلمہ ہستیاں ہیں، مسلمہ شخصیات ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ان کے بارے میں قائم کر سکتا۔ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ، اللہ کے پیارے،
اللہ کے بخشے ہوئے لوگ وہ صحابہ کرام تھے. اس کے بعد امہات المؤمنین ہیں. یہ مومنوں کی مائیں یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، گھریلو رفاقت کے لیے اللہ نے جن کو چنا. اور یہ بھی کوئی معمولی عورتیں نہیں تھیں، معاشرے کی سب سے بہترین عورتیں، سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین عورتیں. ان کا نام لیں تو احترام کے ساتھ لیں، ان کی عزت کریں تو انتہا درجے کی عزت کریں، ان کے تذکرے کریں تو بہت خوبصورت انداز میں ان کے تذکرے کریں. کیوں کہ جو اچھی اولاد ہوتی ہے، فرما بردار جو بچے ہوتے ہیں، فرما بردار جو بیٹے ہوتے ہیں، وہ اپنی ماؤں کے تذکرے ہمیشہ اچھے کیا کرتے ہیں. ماؤں میں نقص نکالنے والے ماؤں میں نقص نہیں نکالتے، وہ اپنی ذات میں نقائص پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اگر اپنے باپ کو برا کہتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ باپ کو برا کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے. اگر وہ باپ کو ایک برائی سے یاد کرے گا تو ہزاروں برائیاں اس کے اندر جنم لے گی، جو اس بات کی عکاسی کریں گی کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے. اور تذکرے کیسے ہو رہے ہیں؟ لوگ ان بچوں کو اچھے انداز سے یاد نہیں کرتے جو اپنے والدین کو اچھے انداز سے یاد نہیں کرتے. ان کے بارے میں لوگوں کے نظریے ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں جو خطبہ جمعۃ المبارک کے مبارک وقت اور مبارک جگہ پر میں کہہ نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیں کہ ماؤں کے تذکرے ہمیشہ بہت اچھے الفاظ میں ہوتے ہیں. اور پھر میں یہ بات کہہ دوں کہ لاکھوں مائیں، کروڑوں مائیں ان ماؤں پر قربان جائیں کہ جن کو رب نے ہماری مائیں بنایا. اور وہ مائیں وہ ہیں کہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ نے جن کو چنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمیں تو اتنی زندہ جو آپ کی بیویاں تھی ان پر رشک نہیں آتا تھا جتنا آپ کی اس وفات شدہ بیوی پر رشک آتا تھا جس کا آپ تذکرہ کیا کرتے تھے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا خوبی تھی خدیجہ کے اندر جو ہمارے اندر نہیں؟ فرمایا اے عائشہ تم کیا کہتی ہو، ہر بیوی کی خاص خوبی ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ خدیجہ کی یہ خوبی تھی کہ جب مجھے سب نے جھٹلا دیا اور خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لے آئے. جب سب نے اپنے مال مجھ پر بند کر دیے، خدیجہ نے مال کے دہانے میرے لیے کھول دیے. جب کوئی پناہ دینے میں راضی نہیں تھا تو خدیجہ نے مجھے پناہ دی. اور جب کوئی بھی میری تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. اور کائنات کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک نبی کی کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، اور پھر کائنات کے آخری پیغمبر، آخری پیغام اللہ کا آ رہا ہے. آپ جب غار سے واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی اسی بیوی سے تذکرہ کیا کہ مجھے کمبل اڑا دو، میری کیفیت آج مجھے اچھی نہیں ہے، مجھے عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، زملونی دسرونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، میری بخار کی کیفیت ہے. تو اس خاتون نے کیا کہا؟ دیکھیں اگر گھبرایا ہوا خامد گھر کے اندر آئے، پریشان حال آئے اور معاشرے کا ڈرایا ہوا اور پریشان کن صورتحال کا سامنا کر کے آئے، بیوی اگر ڈھارس بتا دینا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدیجہ نے یہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی کفالت کرنے والے ہیں. ایسا خوبصورت انسان کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ ضائع نہیں ہوں گے. اور پھر فوری طور پر لے کر اپنے چچا بھائی کے پاس چلی گئی. انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے جو حالات یہ بتلا رہے ہیں مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی معاملہ ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا. انہیں اشارتاً اس نے یہ بات کہہ دی کہ یہ مجھے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ کا کردار تھا. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ جب الزام لگا تو بتقاضۂ بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے صحابہ کرام سے، اور ان میں حضرت علی بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت بھی تھی،
اور خاص جذباتی لگاؤ بھی تھا اور آپ کے زیر کفالت بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بہت اونچی ہے، یہ ایک عائشہ ہے، آپ کے لیے کیا عورتوں کی کمی ہے؟ تو آپ کے اوپر اگر اتنا بوجھ پڑ چکا ہے تو آپ طلاق دے دیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، اس بنا پر یہ بات کی گئی۔ انہوں نے بھی کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا، لیکن قربان جو حضرت عمر پر کے بڑا عجیب مشورہ انہوں نے دیا۔ حضرت عمر سے جب مشورہ کیا کہ آپ بتلائیں کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ سے آپ نے شادی کس کے کہنے پر کی تھی، کس کے مشورے پر کی تھی؟ اتنی سی بات بتلا دیجیے کہ کس کا مشورہ تھا؟ کسی صحابی سے مشورہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کس سے مشورہ کیا؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ کہا پھر آپ خوش ہو جائیں، اللہ کا حکم، میرے رب کا حکم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے فرمایا، میں جبرائیل لے کر آئے، تصویر لے کر آئے، عائشہ کی تصویر دکھلائی رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر ان سے شادی کی گئی، اور آخری وقت تک جن سے راضی رہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے لیے بڑی اللہ نے سعادتیں رکھی، لیکن ایک بہت بڑی سعادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو میرے گھر کے اندر قیام پذیر ہیں، اور پھر میری گود کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ میرا مسواک چبایا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ میں رکھ رہے ہیں، گویا آخری وقت میں بھی میرا لعاب اور آپ کا لعاب آپس میں مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی ساری بیویوں سے راضی جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جب ہمارے پیغمبر اپنی بیوی سے راضی گئے تو ہم اپنی ماؤں سے کس طرح ناراض ہو سکتے ہیں؟ کیا تبصرے ہو سکتے ہیں ماؤں کے حوالے سے؟ ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور ذرا غور و فکر کر کے سوچئے کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ ہو سکتا ہے جنہیں مومنوں کی مائیں کہا گیا، مسلمانوں کی مائیں نہیں کہا گیا، اہل ایمان کی مائیں کہا گیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے بارے میں خیر ہی کی بات کرو۔ اور پھر اہل بیت کی بات ہے تو اہل بیت کی تو تذکرہ ہی کچھ اور ہے، اہل بیت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام کہتے ہیں نا تو صحابہ میں اہل بیت آٹومیٹک ہی آ جاتے ہیں، لیکن خاص نسبت ایک اور ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اس لیے رشتہ داری کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں ان میں آپ کی بیویاں شامل ہیں، ان میں آپ کے خاندان کے لوگ شامل ہیں، ان میں آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سارے کا سارا جو آپ کا خاندان تھا، ان سارے خاندان کا تذکرہ، ان سارے خاندان سے محبت، اس سارے خاندان سے پیار، ان کے ساتھ عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں ہم نے کہیں غلطی کھا لی کسی کی دشمنی میں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا تذکرہ جب کیا جائے تو اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہو اور حسن و حسین کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ اور آل جعفر اور آل عقیل کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، آل عباس کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان نماز کے اندر یہ بات کہہ رہا ہو اور پڑھ رہا ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو نماز کے اندر اہل بیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، برکات کی دعائیں مانگتے ہیں، خیر کی دعائیں مانگتے ہیں، محبت کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ الفت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور کونین کا خاندان اور ہم ان سے ناراض ہو جائیں؟ اور پھر جب بات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جائے تو ان سے تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خطبہ دے رہے ہیں اور منبر پر آپ کھڑے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دونوں یہ شہزادے باہر سے آ رہے اور لمبے انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور ان میں یہ لپٹ کر گر رہے ہیں، تو کیا آپ کہیے گا کہ یہ معمولی بات ہے کہ خطبہ جمعہ چھوڑ دیا جائے؟
آپ ممبر سے نیچے اتر پڑے اور آپ آگے بڑھ گئے اور آپ نے ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ معمولی سا گرنا بھی ان شہزادوں کا گوارا نہیں تھا، معمولی سا گرنا بھی گوارا نہیں تھا ان شہزادوں کا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک کندھے پر ایک شہزادے کو بٹھایا ہے، دوسرے پر دوسرے کو بٹھایا ہے اور پھر ان سے پیار کر رہے ہیں، کبھی ایک سے کرتے ہیں کبھی دوسرے سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حیرانگی کو دیکھ کر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا یاد رکھو جو میرے ان دو پھولوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کروں گا اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ ان کی محبت یہ میری محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کروں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کی تو کیا بات ہے، حضرت حسن کی متعلق کیا فرمایا، فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور کیا سردار کی کیا نشانیاں ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کا کام لے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان۔ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان بھی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، لڑائی ہونے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ قرآن کے الفاظ اس سورہ حجرات کے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا لو، ان کے درمیان صلح کروا لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اگر لڑ پڑے بتقاضۂ بشریت تو یہ بھی کافر ہو گئے یہ بھی کافر ہو گئے، لڑائی سے کافر نہیں ہوتے، اس کے لیے تو کچھ اور شرائط ہے کفر کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ اللہ تعالیٰ اس سے دو مسلمانوں کی بڑے گروہوں کے درمیان اللہ صلح کا کام لے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ابن بلجم بدبخت نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اس کے بعد حضرت حسن خلافت پر آئے حضرت علی کی طرف سے، اسی طرف تو حضرت امیر معاویہ موجود تھے۔ 6 مہینے تک حضرت حسن کی خلافت رہی، 6 مہینے تک حضرت حسن بار ایک مرتبہ بھی لڑائی نہیں کی، ایک مرتبہ تلوار نہیں اٹھائی، کوئی اس دوران لڑائی جھگڑا کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہر موقع پر حضرت امیر معاویہ کو خیر کے پیغام بھیجتے رہے، صلح کے پیغام بھیجتے رہے، ان کی طرف سے بھی تلواریں خاموش ہو گئی۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد یہ خط لکھا، اے امیر معاویہ میں آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ بڑے خلفاء میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو بھی عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کے لیے خاص دعائیں مانگی تھی، ان میں حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آج من گھڑت روایات بیان کر کے ان صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے یہ بات کہی تھی، اے امیر معاویہ تیری کمر سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، من گھڑت اور موضوع روایت جس کا ذخیرہ حدیث میں کوئی جس کا نام و نشان نہیں ہے، اور صحابہ کرام پر پھر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو کس نے بلایا؟ حضرت حسن نے بلایا۔ آج امیر معاویہ کی بات کرنے والے پہلے سوچ لیں کہ وہ حضرت حسن کے بارے میں کیا رویہ رکھیں گے، وہ کردار نہ ادا کریں کہ جس سے آپ کا ایمان پر بات ہو جائے۔ آپ حضرت حسن میں بھی کام کرتے ہیں، حضرت حسن نے بلایا اور بلا کر تمام تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں اور سینکڑوں صحابہ کرام اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت حسن نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور پھر نیچے اتر پڑے۔ حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ اب آپ خطبہ دیں، وہ نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ فرمایا نہیں، آپ نیچے کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیں گے، آپ میرے باپ کے منبر حضرت علی پر حضرت علی کے منبر پر کھڑے ہوں گے، یہ میرے باپ کا منبر ہے، اس پر آپ کھڑے ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ اس منبر پر کھڑے ہوئے جس منبر پر حضرت علی کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد خطبہ دے کر جب فارغ ہوئے، حضرت علی کی طرف حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی اچھا پیغام آ گیا، حضرت حسن کی طرف سے بھی اچھا پیغام آ گیا۔ تو حضرت حسن نیچے کھڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ اوپر کھڑے ہیں، وہیں سے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور ساتھ ہی
انہوں نے کہا اے امیر معاویہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. انہوں نے ہاتھ آگے کیا, انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر دی. مجھے بتلائیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کا نام حسن بن علی ہے, یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں. آپ آج امیر معاویہ کو برا کر کہیں گے تو آپ حضرت حسن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ سوچا کریں کہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اللہم ہادیا مہدیا, اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے, امیر معاویہ کو مہدی بنا دے. یہ ہادی بھی ہے, مہدی بھی ہے, یہ خود ہدایت یافتہ ہے, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں کہ کسی سے متاثر ہو کر کبھی اپنے نظریات نہ بدلیں, کسی کی تقریریں سن کر اپنے نظریات اور اپنی سوچ اور فکر نہ بدلیں. اپنی سوچ اور فکر وہ رکھیں جو اہل بیت کی سوچ اور فکر تھی. کل حضرت حسن نے گریبان پکڑ لیا کہ میں نے امیر معاویہ کو اپنا امام مانا تھا, تم نے کیوں نہیں مانا؟ میں نے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا, تم نے کیوں نہیں بنایا, یہ بتلاؤ. تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ حضرت حسن کو کیا جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد حضرت حسین سے یہ بات کہی, حسین تم بھی اٹھو اور اٹھ کر امیر معاویہ کو اپنا امام بنا لو. وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی, معاملات ختم ہو گئے. اس کے بعد حضرت حسن 6 مہینے تک زندہ رہے. 6 مہینے تک حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کا رویہ اتنا خوبصورت تھا کہ تاریخ کے اندر اس سے اچھے الفاظ نہیں لکھے جا سکتے کہ ایک مرتبہ بھی ایک لفظ کا بھی اعتراض نہیں کیا انہوں نے. اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ الفاظ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں خلیفہ وقت سے راضی ہوں, میں خلیفہ وقت سے راضی ہوں. وہ اللہ کے بندو, آج کہانیاں بنا کر, قصے بنا کر, آج اہل بیت کا سہارا لے کر, اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھ کر ہم حضرت امیر معاویہ کو اگر برا کہتے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے حضرت امیر معاویہ کو, چلے یہ بات کہی جا سکتی تھی, کوئی سوچ سکتا تھا جنگ ہوئی تھی اس وجہ سے یہ بات ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا ان کو برا کہا جاتا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, کسی نے آ کر کہا کہ اے عائشہ, لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اور یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کو بھی برا کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کا اجر جاری رکھا ہوا ہے. کہا وہ اجر کیسے ہے؟ کہا یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو اجر ملتا ہے, یہ برا کہتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, ان کی نیکیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں اور ان کی برائیاں ان کے کھاتے میں آ رہی ہیں, یا انہوں نے نہیں کیا تو ان کا بیڑا غرق ہوگا, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بھی کوئی ظالم اگر صحابہ کرام کے خلاف اور اہل بیت کے حوالے سے یا کوئی گفتگو امہات المومنین کے بارے میں کرتا ہے تو کس کا نقصان کرے گا؟ وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا. قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا, کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں, بعد میں آنے والے آپ اور ہم ہیں, جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کے روح سے صحابہ کرام کے لیے, اہل بیت کے لیے, امہات المؤمنین کے لیے فرض ہے مسلمان ان کے لیے دعائیں مانگیں. اے اللہ ان کی بخشش فرما دے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. بس یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ تجزیہ نگاری کریں, ان کی غلطیاں تلاش کریں, ان غلطیوں پر پھر اوپر سے مثالیں لگا کر بات بیان کریں, اس پر پھر اور بات کریں. فرمایا نہیں, ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر دے جنہوں نے اسلام کو پہلے قبول کیا, ہم سے پہلے اسلام لائے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں مومنوں؟ قرآن کے الفاظ کیا ہیں مسلمانوں؟ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا. ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ ان کے بارے میں کدورت پیدا نہ کرنا, نفرت پیدا نہ کرنا, ہمارے دلوں کے اندر اعتراضات پیدا نہ کرنا. تجزیہ نگاری کا جن کو شوق ہے ان کو چاہیے کہ کسی اور کو پکڑ لیں تجزیہ نگاری کے لیے. خدا را نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بخش دیں, جن کو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کسر نکالنی ہے کسی اور پر چلے جائیں. امہات المومنین اور اہل بیت کو بخش دیں, ان کو چھوڑ دیں.
ان کے بارے میں اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کدورت پیدا نہ کرنا۔ تو پھر فرمایا اے اللہ آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ اہل ایمان تھے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ ان کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، یہ جائے کہ ہم الٹ پلٹ ہو جائیں اور ہم اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر میں ایک اور بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان بڑی عجیب محبتیں تھیں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھے، محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے تھے، خیر سگالی کے پیغامات دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے وظیفے صحابہ اکرام نے لگائے ہوئے تھے۔ وظیفے سے مراد یہ ہے کہ خلیفہ بکر جو تھا سب کے وظائف ہوتے تھے، اہل بیت کے خاص وظیفے لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا، عبداللہ بن عمر کا وظیفہ آتا تھا، یوں سمجھیے کہ 1000 روپے ان کا تھا، ان کے مقابلے میں حضرت حسن و حسین کا 2000 روپے تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھیں جی میرا وظیفہ کم ہے جبکہ میری عمر اور میری قربانیاں حسن و حسین کے برابر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے کہا سن بیٹے، تیرے باپ سے حسن و حسین کا باپ بہتر ہے اور تیری نانی اور دادی سے حسن و حسین کے نانا اور دادا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تیرا اور ان کا کیا مقابلہ ہے آپس میں؟ خلیفہ بکر کا بیٹا ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ وہ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، اس لیے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں حلے شام سے منگوائے گئے صحابہ کرام کے لیے، خاص حلے، قیمتی حلے منگوائے گئے، صحابہ کرام میں حلے تقسیم ہوئے تو دیکھا گیا تو یہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ چھوٹے تھے تو ان کے نام کا کوئی حلہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دیکھا تو وہ عام کپڑوں میں پھر رہے، انہوں نے پوچھا کہ ان کو حلہ کیوں نہیں دیا گیا؟ آج ان کے نام کا حلہ کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت بیت المال کے بندے کو بلایا گیا اور بلا کر خط لکھا شام کی طرف کہ آج ہی یہ بندہ جائے اور وہاں سے شام سے 2 قیمتی حلے ان 2 شہزادوں کے لیے بنوا کر لائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ قیمتی حلے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو حلے نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا تعلق اور ان کا آپس میں گہرا ربط تھا۔ اور پھر یہی لوگ تھے اہل بیت کہ اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھے تھے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کے نام کس کے نام پر رکھتے ہیں؟ اس کے نام پر رکھتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرات اہل بیت تھے، حضرت حسن کا ایک بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام ابو بکر رکھا۔ حضرت موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم جو چوتھے امام ہیں، ان حضرات جو چوتھے امام اپنے مانتے ہیں موسیٰ کاظم، اور وہ ہمارے بھی امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں کریں ان پر، بہت بڑے امام اور بہت بڑی عظیم ہستی تھے۔ ان کا بیٹا پیدا ہوا، اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے اپنے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پہلے بیٹے بڑے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر حسن مسنا، یہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کے خاندان میں سے ہیں۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پہلا بیٹا، انہوں نے اس کا نام بھی ابو بکر رکھا۔ اور پھر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یہ نام آپ کو کبھی یہ نہیں بتلائیں گے، کبھی یہ تاریخ نہیں بتلائیں گے، اس لیے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو گھروں کے اندر عمر موجود تھے، ان کے گھروں کے اندر ابو بکر موجود تھے، ان کے گھروں کے اندر عثمان اور علی موجود تھے۔ تو آج یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ آپس میں یہ نفرت کرتے ہیں، بھلا جن سے نفرت کی جاتی ہے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے ناموں کو اپنے گھروں کے اندر زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام حضرت علی نے اپنے بیٹے کے نام پر رکھا۔ پھر حضرت حسن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ حضرت حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام عمر رکھا۔ اور موسیٰ کاظم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام بھی عمر رکھا گیا۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، موسیٰ کاظم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی تھی، تیسری بیٹی کا نام حضرت عائشہ کے نام پر رکھا۔ امام جعفر صادق کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، امام جعفر صادق کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ تو اللہ کے بندو سوچو، یہ تاریخ ہے اور یہ مسلمہ تاریخ ہے اور حقیقی تاریخ ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے کہ اہل بیت
اور صحابہ کرام کے درمیان دیرینہ محبتیں تھیں، انتہا درجے کا پیار تھا، ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے ایک دوسرے سے تعلق اور وفاداریاں تھیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سب سے پیار اور محبت رکھیں، اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور کبھی زندگی میں یاد رکھیں ان تین طبقات کے معاملے میں کبھی زندگی میں غلطی نہ کھائیے گا۔ کبھی غلطی اگر لگ گئی تو ایمان گیا، ضائع ہو گیا، غارت ہو جائے گا ایمان، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔